السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ زراعت کے بارے میں حوصلہ افزا خبریں سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر ہیں جمشید اقبال چیمہ، جو کہ خصوصی معاون ہیں برائے فوڈ اینڈ سیکیورٹیز، انہوں نے تو ایسی خوبصورت پکچر کریٹ کی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کسی جادوئی چھڑی کے زیر سایہ آ گئے ہیں، اور ہماری تو جو اس وقت کاٹن کی فصل ہے وہ بہت شاندار ہو رہی ہے، اور ہم 50% یعنی ہماری جو کاٹن کا ایریا تھا اس سے کم ایریا میں اس دفعہ کاشت ہوئی ہے، کیونکہ پہلے یعنی پچھلے سالوں میں کاٹن کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا رہا۔ کسان بیچارہ جو ہے وہ پریشان رہا کاٹن کاشت کر کے، تو اس نے کاٹن سے تھوڑی دوری اختیار کی، تو کرتے کرتے ہم تقریباً کوئی 50% ایریا کسی اور مقصد کے لیے کاشت کرنا شروع ہو گئے، تو 50% پچھلے پر جو ہے وہ کاٹن کاشت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے اتنی ہی پروڈکشن لے لیں گے جتنی ہم پہلے 100% سے لے رہے تھے، تو اب 50% بھی اتنی ہی دے گا۔ پھر گندم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت شاندار فصل ہوگی، اور جناب گنا اور ہماری جو مکئی کی فصل ہے وہ بھی بہت شاندار۔ اصل میں یہ ساری خبریں ہم درست مان بھی لیں تو ہمیں جو بیچ میں ایک چکر ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگاتے ہیں کہ کسان کے ساتھ اصل مسائل کیا ہیں۔ کسان نے جناب بہت اچھی کاٹن کی فصل اس کی تیار ہو گئی۔ اب کاٹن کی فصل کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں جو کہ اپنی کمر کے ساتھ ایک چادر کو باندھتی ہیں، اور پھر اس چادر کو اپنے پیچھے سے گزار کے تو آگے یعنی جو فرنٹ پر اس چادر کو باندھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پھر سے ناٹ لگاتے ہیں، تو وہ پیچھے ایک جو ہے نا وہ سیک یا ایک تھیلا سا بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کاٹن کا جو پھول ہوتا ہے جس میں کاٹن تیار ہو چکی ہوتی ہے وہ اس سے اتار کے اس میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈالتے ہیں، اور یہ کوئی 20 50 100 خواتین کے گروہ ہوتے ہیں جو کہ کڑکتی دھوپ میں اگست میں آپ گرمی کا عالم سوچیں تو وہ اس میں اس کو چنتے ہیں۔ پھر یہ سب لوگ تقریباً ایک من یا 35 یا 30 کلو ہر کسی کی چننے کی اور فصل کی یعنی کس طرح کی فصل ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، تو یہ لوگ اپنی وہ تمام جو انہوں نے چنی ہوتی ہے کاٹن وہ سب اپنے ساتھ اٹھا کے تو ایک ڈیرے پر یا جس جگہ اس کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے گھر میں یعنی زمین کے ساتھ جو جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں لے کر آتے ہیں، پھر سب کا ویٹ کیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اور پھر جتنی جس نے کپاس چنی ہی ہوتی ہے اس کو اتنے پیسے ادا کیے جاتے ہیں، اس کا مختلف ریٹ مختلف جگہوں پر ہے، تو یعنی کسان نے ان کو وہ پیمنٹ دینی ہے۔ اب وہ جب روئی اکٹھی ہوگی، اگر اس نے 100 خواتین جو ہیں وہ اپنے کھیتوں میں لگائی تھیں تو انہوں نے تقریباً کوئی 70 من یا 80 من کے قریب انہوں نے صبح کے اوقات میں کوئی 3 4 5 گھنٹے میں انہوں نے اتنی جو ہے وہ کاٹن چن لی۔ اب وہ کسان کے پاس پڑی ہے، اب کسان جو ہے وہ بیچارہ کسی کاٹن مل پر جاتا ہے، وہاں کہتے ہیں جی میرے سے یہ خرید لیں، وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا وہ اس کو ٹرالی پر لادیں تو یہاں پر لے آئیں، ہم تو ادھر آ کے نہیں لیتے، تو یعنی کسان جو ہے وہ پھر ٹرالی والے کی منت کرے گا، پھر ٹرالی پر لے کر ادھر جائے گا تو پھر اس میں سے کئی طرح کے کیڑے نکالے جائیں گے کہ جی آپ کی کاٹن تو یہ میلی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو وہ خرابی ہے، یعنی اس کو وہی کیا جائے گا جو کہ مڈل مین یا آڑتی منڈیوں میں کسانوں کے ساتھ کرتا ہے، وہاں پر ویسا ہی ہوگا، تو الٹیمیٹلی اس کو وہ پرائس نہیں ملے گی۔ تو اگر بمپر کراپ ہو رہی ہے تو ملوں والوں کو تو پتہ ہے کہ ان کو بہت کاٹن ملنے والی ہے، تو وہ مزید اس کا ریٹ گرا دیں گے، تو کسان کو کسی صورت کوئی بینیفٹ نہیں پہنچنے والا۔ اب گندم یا چاول یا گنا یا جو بھی فصل لگاتے ہیں، چلیں جی ہم گندم کی مثال لے لیتے ہیں، کسان نے گندم اگا لی، بہت زبردست اس کی جو ہے نا وہ فصل ہو گئی ہے۔ اب جو شہروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیا اندازہ کہ کسان کے جو ہے نا وہ مسائل کیا ہوتے ہیں۔
اب اس کی بہت زبردست گندم کی فصل ہو گئی، اس نے جو ہے وہ مشین لگائی اور اس نے جو ہے وہ بھوسا الگ کر لیا اور دانے اس نے الگ کر لیے۔ اب اس کے کئی من دانے، اور جن کی زیادہ زمین ہوتی ہے ان کے کئی 100 من دانے، کئی 100 من دانے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، اور آسمان پر بادل جو ہے نا وہ پرندوں کے ساتھ گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب کسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش ہوگی تو میری گندم تو بالکل بیکار ہو جائے گی۔ اب جو سرکاری بیٹھے ہوئے ہیں باہر گندم خریدنے کے لیے، سرکار جو ہے نا وہ ایک ریٹ دیتی ہے کہ جی اتنے ریٹ پر خریدی جائے گی، تو صاف ذرا وہ پہلے کسی چیز میں ہم ڈالیں گے، کیونکہ سرکار آ کے کسان کے فیلڈ میں یعنی اس کے کھیت سے اس گندم کو نہیں اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ جو ہے وہ ہمارے سے وہ توڑا لے لیں، جس کو بردانہ بولتے ہیں، تو اس کے لیے آپ بینک میں پیسے جمع کرائیں تو پھر آ کے ہم سے لے لیں، وہ آج تو دستیاب نہیں ہے اب کل ملے گا۔ تو یہ نہیں، کسان کو چکر لگائے جاتے ہیں کہ یا تو ہمارے ساتھ مکا کر لو تو یا پھر چکر کاٹو۔ تو کسان بیچارہ جو ہے نا یا مکا کرتا ہے، یا پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ بندے کو، کیونکہ پرائیویٹ بھی تو وہاں گندم کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آ جاتے ہیں جی جی ہم تو اپنے بیگ لے آئیں گے، ہم اپنی ٹرالی لے آئیں گے، ہم ادھر سے لے جائیں گے، لیکن سرکار کا ریٹ جو ہے جی وہ 1500 ہے، تو ہم آپ کو 1100 دیں گے۔ لو جی، اب کسان جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ اوپر بادل کھڑے ہیں، ادھر سے ابھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بردانہ آج نہیں ملے گا، کل ملے گا۔ اب بارش ہو جائے گی تو سب کچھ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، کسان بیچارہ مجبور ہے پرائیویٹ کو دینے پہ۔ اگر جو ہے وہ اس کو وہاں سے وہ بوریاں مل گئی ہیں، جوٹ کی بوریاں، تو وہ اس کے لیے خوش قسمتی ہے۔ اب وہ لے کر آئے گا، پھر اس میں وہ گندم ڈالے گا، پھر وہ ٹرالی کا بندوبست کرے گا، پھر وہ لے کے جائے گا اس سینٹر پر جہاں سرکار کے کرندے نہیں بلکہ ان کو کیا کہنا چاہیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب کسان لے کے جائے گا تو اس کی بوری میں جو ہے نا وہ ایسے ماریں گے سوا، وہ ایک پوائنٹڈ ان کے ہاتھ میں جیسے اسکریو ڈرائیور ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے، اس کو مارتے ہیں تو بیچ میں سے گندم جو ہے نا وہ اپنے اس کنٹینر میں ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں تمہاری گندم میں تو اتنی ملاوٹ ہے اور اتنی فلاں چیز، اتنی فلاں چیز ہے، تو سرکار کا ریٹ فار ایگزامپل 1500 ہے، تو یہ ہے 1300 میں جو ہے نا وہ آپ کی لی جائے گی۔ تو یعنی کسان کو وہاں پر بھی کاٹ دیا گیا۔ تو جتنی مرضی اچھی کراپ ہو جائے، کیونکہ گندم کی اگر اچھی فصل ہو جائے گی تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کسان کدھر لے کے جائے گا، کیونکہ کسان بیچارہ اس کو بیچے گا تو وہ اپنے تیل پانی کے جو اس نے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس نے پے کرنے ہیں، اور اگلی فصل اس نے کاشت کرنی ہے، تو بیچارہ مجبور ہے، تو مجبور ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب کے جو معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، وہ ایسی ایسی خبریں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسان کی کوئی بہتری نظر نہیں آتی ہے۔ کسان کی بہتری اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کسان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور اس کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے۔ ہر سال آپ گندم کسان سے خریدتے ہیں، یعنی 1300 1500 جو بھی آپ سرکاری ریٹ دیتے ہیں، بیچتے آپ اس سے ڈبل پرائس پر ہیں، تو کیا آیا آپ کے اتنے اخراجات اٹھ جاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ 80 85 روپے کلو آٹا بکتا ہے۔ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ اور ایسے کسان ہونے کا کیا فائدہ کہ حکومت کسان کے بینیفٹ کے لیے کام نہ کرے اور کسان جو ہے نا وہ کام کر کے اپنے ادھاری صرف مکائے اور پھر جو ہے وہ اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ تو یہ فوڈ سیکیورٹی پر جتنے بھی لوگ مامور تھے یا ہیں، یہ پریکٹیکلی کام کچھ نہیں کرتے، یہ کسان کو اور اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ملک کو جب ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو یہ اپنے بینیفٹ لیتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا وہ جہانگیر ترین صاحب تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ گنے کے کسانوں سے کتنے کچھ پیسے جو ہے نا وہ انہوں نے کمائے، تو اب وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو جہاں سے انہوں نے کیا ادھر کچھ نہیں ہے، ان کسانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب تک یہ لوگ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہے گا، یعنی جب تک کسان سے غیر ضروری اور ناجائز منافع خوری حاصل کی جاتی رہے گی، تب تک جو ہے نا وہ مسائل رہیں گے۔ تو اب جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، اگر وہ آئی ٹی کے تھرو ایپس بنا کے اور ڈائریکٹ ایکسیس دیں فارمر کو کنزیومر تک، اور کنزیومر کو لنک کریں فارمر سے،
تو کنزیومر کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور کسان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑی رکاوٹ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ لگا دے گی کہ ایک تحصیل سے دوسری تحصیل اور ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ میں جناب آپ گندم نہیں لے جا سکتے ہیں، آپ چاول نہیں لے جا سکتے. تو پریکٹیکلی یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کنزیومر یعنی استعمال کرنے والے اور اگانے والے جو کہ کسان ہیں، اگر ان کا کوئی ہم ریلیشن پیدا کر سکیں، کیونکہ آئی ٹی نے یہ کرونا کے دنوں میں چیزیں بدلا کے رکھ دیں. تو اگر اس طرح کی ایپس پر جو آئی ٹی سے متعلقہ لوگ ہیں اگر وہ کام کریں تو کسان کو اس کے کنزیومر سے جوڑ سکتے ہیں، جس میں دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. کیونکہ جب تک آپ اس مڈل مین کو بیچ میں سے کک آؤٹ نہیں کریں گے، ان کو کک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، تب تک حالات بہتر نہ تو کنزیومر کے ہوں گے نہ ہی کسان کے ہوں گے. تو ملتے ہیں کسی اگلے وی لاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.